السلام علیکم دوستو، میں آج آپ سب کو انڈس سویلائزیشن کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں، جس میں ہم اس کے اہم شہر، طرز زندگی، زبان اور لکھائی، فن تعمیر اور تہذیبی ورثہ اور اس کے علاوہ کافی چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا۔ انڈس تہذیب کی وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح کے درمیان موجود رہی۔ یہ تہذیب آج کے پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور اپنے وقت کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہری تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ اب ہم اس کے اہم شہروں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو وادی سندھ کی تہذیب کے بڑے شہروں میں موہنجو داڑو، ہڑپہ، چانہودارو اور موہنجودڑو شامل ہیں۔ یہ شہر نہایت منظم اور منصوبہ بندی طریقے سے بنائے گئے تھے، جن میں کشادہ سڑکیں، مضبوط عمارتیں اور نکاسی آب کا بہترین نظام موجود تھا۔ اب ہم اس کی طرز زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، جس میں وادی سندھ کے لوگ زراعت پر انحصار کرتے تھے اور کپاس، گیہوں، جو اور مختلف پھلوں کی کاشتکاری کرتے تھے۔ وہ تجارت بھی کرتے تھے اور اپنی اشیاء کو دور دراز علاقوں جیسے کہ میسوپوٹیمیا تک بھیجتے تھے۔ ان کی زبان اور لکھائی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس تہذیب کی اپنی ایک خصوصی زبان اور لکھائی تھی، جسے آج تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ ان کے پاس مہر بنانے کا فن بھی تھا، جسے وہ اپنی تجارت اور ملکیت کے نشانات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ اس کی شہر، طرز زندگی اور زبان لکھائی کیسی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فن تعمیر اور تہذیبی ورثہ کی۔ انڈس تہذیب میں فن تعمیر کا معیار بہت بلند تھا۔ وہ بڑے بڑے اینٹوں کے گھر، عوامی عمارتیں، غسل خانے اور قلعے بناتے تھے۔ موہنجو داڑو کا عظیم غسل خانہ اس تہذیب کی بہترین تعمیراتی مثال ہے۔ اب ہم اس کے مذہب اور ثقافت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وادی سندھ کے لوگوں کی مذہبی رسومات اور عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب تو نہیں ہے، لیکن ان کے آثار میں کئی مورتیوں اور مجسموں کی دریافت ہوئی، جو ان کے مذہبی عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی ثقافت میں موسیقی، رقص اور آرٹ کا بھی بڑا مقام تھا۔ اب اگر ہم ان کے زوال کی بات کرتے ہیں تو وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ تقریباً 1300 قبل مسیح کے آس پاس ہوا۔ اس کے زوال کی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلیاں، دریائے کے راستے میں تبدیلی، قدرتی آفت اور آریاؤں کے حملے شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس کے زوال کی مکمل وجوہات ابھی تک تحقیق کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اور آخر میں ہم اس کے نتیجے تک اگر پہنچتے ہیں کہ انڈس سویلائزیشن کا نتیجہ کیا تھا، تو وادی سندھ کی تہذیب ایک عظیم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی، جس نے جدید دور کی شہری منصوبہ بندی، فن تعمیر اور تجارت کی بنیادیں رکھیں۔ اس کے آثار آج بھی موہنجو داڑو اور ہڑپہ جیسے مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں، جو ہماری انسانی تاریخ کے اہم پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں۔